السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو باعث برکت اور باعث شفا ہے۔ بہت سارے دوست ایک سوال کرتے ہیں کہ جی تقدیر کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے ہمارے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے، یعنی کہ ایک پیپر اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ جی یہ بندہ دنیا کے اندر جائے گا، فلاں دن فلانے ٹائم یہ کام کرے گا، فلاں دن فلانے ٹائم یہ کام کرے گا، تو پھر تو ہماری ساری لائف پری پلانڈ ہے۔ پھر تو ہمارے پاس کوئی فری ول نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن کے اندر بار بار ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے راستے میں صدقہ کرو، میرے راستے میں زکوٰۃ دو، میرے راستے میں جہاد کرو، نماز ادا کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر یہ ساری چیزیں پری پلانڈ ہے تو پھر ہمیں قرآن میں احکامات کیوں آئے ہیں کہ جی آپ ایسی سی لائف گزاریں، اس طریقوں پر چلیں آپ؟ یعنی کہ بہت سارے لوگ پزل ہیں، اور پزل ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے مقدر کا، تقدیر کا، اور بہت سارے دوستوں نے سوال کیا اس کے بارے میں، تو میں نے سوچا چلے آج تقدیر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک قانون ایسا بنایا ہے ہماری لائف کا کہ اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اور اس قانون میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم کون سے مذہب میں پیدا ہوں گے، یعنی کہ کون سے گھر میں پیدا ہوں گے۔ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں گے، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوں گے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوں گے، یا کون سے مذہب میں دنیا کی کون سی جگہ پر ہم پیدا ہوں گے، یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پری پلانڈ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے۔ پھر ہمارا قد بد کتنا ہوگا، یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہمارے والدین کون ہوں گے، یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہمیں کتنا رزق ملے گا، یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہماری کتنی لائف ہے، یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہمیں کتنی عزت ملے گی، کتنی ذلت ملے گی، یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پری پلانڈ ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، کوئی رد و بدل ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں مگر کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں پاور آف اٹارنی دی ہے کہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اپنا ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں، اپنے لائف میں جو بھی کرنا ہے آپ آزاد ہیں۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گا۔ مثال یہ ہے کہ میں اس شہر سے 1 یا 2 یا 3 دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، 1 یا 2 یا 3 دنوں کے لیے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، میرے پاس 3 چوائسز ہیں۔ ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں 1 دن رہوں، 2 دن رہوں یا 3 دن رہوں۔ یہ پری پلان نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ میں نے وہاں کتنے دن گزارنے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے میرے تقدیر میں، لکھا ہوا ہے کہ میں نے وہاں کتنے دن رہنا ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا۔ پری ڈیسیجن نہیں ہے اللہ کا کہ ہاں جی عامر نے باہر جانا ہے اور 3 دن اس نے رہنا ہی رہنا ہے، یہ پری ڈیسیجن نہیں ہے، یہ میرا ڈیسیجن ہے، میرا فیصلہ ہے کہ میں باہر جاؤں گا جی 3 دن رہ کے آؤں گا، اپنے شہر سے باہر جاتا ہوں 3 دن رہ کر آتا ہوں، یہ میرا ڈیسیجن ہے۔ اور اللہ نے اپنے پری نالج علم غیب کے ذریعے سے اللہ کو پتہ ہے کہ عامر شہر سے باہر جائے گا، اس کے پاس 1 دن 2 دن یا 3 دن ہے، اس کی مرضی ہے کہ 1 دن رہے، 2 دن رہے یا 3 دن رہے، مگر عامر اپنی مرضی کے ساتھ وہاں 3 دن رہے گا۔ یہ عامر کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اگر میں نے 2 دن رہنا ہوتا اپنی مرضی سے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ عامر 2 دن رہے گا، مگر میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرنا تھا۔ اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا جو مقدر ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ عامر نے لائف ایسے سے گزارنی ہے، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، ایسا ایسا ہوگا، مگر وہ اللہ کی طرف سے پری پلان نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی اس میں شامل نہیں کی، وہ میری مرضی ہے، میں ایک آزاد ہوں، اشرف المخلوقات میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اتھارٹی دی ہے ڈیسیجن لینے کی کہ میں اپنا فیصلہ خود لے سکتا ہوں کہ میں نے باہر 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنے ہیں یا 3 دن رہنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر 3 دن لکھا ہوا ہے،
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے کہ عامر نے 3 دن رہنا، وہ میرا فیصلہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے کہ ایک ٹائم آئے گا عامر شہر سے باہر جائے گا اور اس نے 3 دن وہاں رہنا ہے۔ اپنی مرضی سے عامر یہ ڈیسیجن لے گا کہ میں 3 دن وہاں رہوں گا، تو اللہ رب العزت نے وہاں لکھ دیا ہے کہ عامر نے 3 دن وہاں باہر رہنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک 100 کا نوٹ ہے اور میرے سامنے جو ہے 3 چوائسیز ہیں۔ پہلے کہ یہ 100 روپے میں اللہ کی مسجد میں لگوں، اللہ کے گھر کو دوں، دوسرا یہ 100 روپے میں کسی فلاحی ادارے میں دوں، اور تیسرا یہ 100 روپے ایک غریب بندہ ہے جو بھوک سے نڈال ہو رہا ہے اور فاقے کی صورت میں ہے، میں اگر یہ 100 روپے اس کو دوں گا تو وہ اس سے کچھ کھانا پینا لے لے گا اور اس کی لائف پرسکون ہو جائے گی، میں بھی وہ مر رہا ہو تو وہ موت سے بچ جائے گا، یعنی کہ اس کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اب یہ 3 چوائسیز ہیں میرے پاس۔ اللہ نے مجھے میری ڈیسیجن نہیں لکھا ہوا ہے کہ عامر آپ نے مسجد میں دینے ہیں، عامر آپ نے فلاحی ادارے کو دینے ہیں، عامر آپ نے یہ 100 روپے اس غریب بندے کو دینا ہے، یہ میرا ڈیسیجن ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عامر سوچو ان تینوں میں اس 100 کی ضرورت کس کو زیادہ ہے، اپنی مرضی سے جس کو تمہارا دل کرتا ہے دے دو۔ اب اشرف المخلوقات ہونے کے بنا پر میرا عقل، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے گھر میں اگر یہ 100 روپے نہ دیا جائے تو اللہ کے گھر چلتا رہے گا، فلاحی ادارے میں یہ 100 روپے نہ دیا جائے تو فلاحی ادارہ چلتا رہے گا، مگر یہ جو بندہ ہے جو بھوک سے نڈال ہو رہا ہے، جو فاقے کی کیفیت ہے اس کے اوپر، اگر آپ یہ 100 روپے اس کو دیں گے تو مسجد اور فلاحی ادارے سے زیادہ ضرورت ان 100 روپے کی اس غریب کو ہے۔ تو میں اپنی مرضی کے ساتھ، خود مختارانہ اور آزادانہ مرضی کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ میں یہ 100 روپے اس بندے کو دیتا ہوں۔ اب میرے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عامر یہ 100 روپیہ نہ مسجد میں دے گا نہ وہاں دے گا بلکہ اس غریب کو دے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی اگر یہ پری پلانڈ ہے تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں، اللہ رب العزت نے غیب کے علم سے، پری نالج کے تھرو اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ میں نے یہ 100 کا نوٹ اس کو دینا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ عامر کی زندگی میں ایک دن آئے گا، اس کے سامنے 3 چوائسیز ہوں گے اور وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا اپنی مرضی سے۔ سو میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا کہ 100 روپے اس بندے کو دے دیا۔ یہ میرے بس میں تھا، یہ فیصلہ میں کر سکتا تھا کہ یہاں دوں وہاں دوں یا اس غریب کو دوں۔ اب اس کے اوپر مجھے ملے گا کیا، مجھے کیا ملے گا اس کے اوپر، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ ان 100 روپے کے بدلے میں مجھے کیا دیتا ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے پری پلانڈ ہوگا۔ اللہ مجھے جو دینا چاہیں گے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں لائف کے اندر وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کام کرنے کے اللہ رب العزت نے ہمیں ارشادات فرمائے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر یہ نہیں سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہو کہ بندو آپ جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جاؤ یا اس پاکستان کے اندر پیدا ہو جاؤ، نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ جس انسان کو دنیا کے جس کونے میں پیدا کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ یا آپ اپنے موت کا پتہ لگاؤ، موت کا تعین کرو کہ میری موت کب آئے گی، یہ بھی ہمیں نہیں کہا گیا۔ یا آپ کو کتنی عزت ملے گی، کتنی ذلت ملے گی، یہ بھی آپ پتہ لگاؤ۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے کہاں کتنی ذلت ملے گی تو پھر تو ہر ایک انسان بس اسٹرگل کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جی میں اس ذلت سے بچ جاؤں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میری موت فلاں دن ہے تو وہ بھاگے گا موت سے، کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی کر دی ہیں کہ نہ ان کے اوپر کوئی اسٹرگل کرنے کی ہمیں حکم دیا ہے، نہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ ان کاموں میں چھیڑا چھاڑی کرو، اور نہ اس بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ جی ایک بندہ کہے کہ اللہ کسی بندے سے کہے گا کہ آپ کیوں ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہو یا آپ کیوں عیسائی کے گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس انسان کو جہاں پیدا کرنا چاہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں مگر جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور سوچنے کی صلاحیت آ جائے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہ کام کریں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔
اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ یہ کہے کہ جی میرے نصیب میں نماز نہیں ہے، میرے تقدیر میں نماز نہیں لکھی، تو یہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے اس بندے کی. اس کو اپنے سوچ کی، اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پری پلان نہیں ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے. یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے. ایک بندہ 5 سال نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اور وہ ابھی کہے کہ جی میں نے نماز پڑھنی ہے تو چلا جائے مسجد میں نماز پڑھ لیں. یہ پری پلان تو نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ہاں جی یہ نمازیں نہیں پڑھے گا. ہاں اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ 5 سال نمازیں نہیں پڑھے گا، 5ویں سال کے بعد یہ ایک دن دسی جائے گا مسجد میں نماز پڑھے گا. یہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. اللہ نے پری نالج کے تھرو، اپنے علم غیب کے تھرو یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ 5 سال نماز نہیں پڑھے گا اپنی مرضی سے. عامر 5 سال نماز نہیں پڑھے گا تو اس میں میری مرضی شامل ہے. یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہے، میری مرضی سے، کیونکہ میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے فیصلہ کرنے کی ایک صلاحیت دی ہے، فیصلہ کرنے کی پاور دیا ہے. اور پھر 5ویں سال کے بعد ایک دن جا کے مسجد میں نماز پڑھے گا یہ بندہ. اللہ رب العزت کی طرف سے پری ڈیسیجن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے پری نالج کے تھرو یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنی لائف کے اندر ایک دن یہ فیصلہ لے گا کہ ہاں یار مجھے نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا. اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے. فری ول اللہ رب العزت نے پاور دی ہے فری ول کی. اپنی مرضی سے آپ جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو کرو. کوئی ایمان پہ چلے، مومن بنے یا مشرک بنے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ میں سے کوئی کفر کی طرف جانا چاہے اور کوئی مومن بننا چاہے تو دونوں ہو سکتے ہیں. یہ پری ڈیسیجن نہیں ہے میرا کہ یہ بندہ مومن ہوگا اور یہ بندہ جو ہے کافر ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے پری ڈیسیجن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پری نالج کے تھرو لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ اپنی لائف میں خود فیصلے کرتا ہوا آگے چلتا جائے گا اور مومن بنے گا. ایک بندہ اپنی لائف کے اندر فری ول یعنی کہ خود فیصلہ کرتے ہوئے آگے چلے گا اور وہ کافر بنے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی. قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. صدق اللہ مولانا العظیم. ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت خود بخود اپنی مرضی کے ساتھ آ کر آپ لوگوں کی گلے میں نہیں پڑ سکتی اور نہ ہی زمین کے اوپر آ سکتی ہے خود بخود، بلکہ جو بھی مصیبت زمین کے اوپر یا آپ لوگوں کی جانوں کے اوپر آتی ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے، مجھ سے اجازت لے کر آتی ہے. اور وہ مصیبت آپ لوگوں کے تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، میں نے لکھی ہوتی ہے. کب؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے. اب ایک انسان کے اوپر، اب انسان نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، اس کا بائک بھی ٹھیک ہے اور وہ جا رہا ہے. وہ کبھی بھی یہ تصور نہ کرے کہ میں سیف ہوں، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، بالکل سیف جا رہے ہوں گے آپ، دوسرا بندہ غلطی کرے گا کہ آپ کے ساتھ ٹکر مار دے گا. اس میں آپ کی تو کوئی مسٹیک نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کو تھوڑے سے بھوک سے، یعنی کہ تھوڑی تکلیفوں سے آپ کو آزمائیں گے. تو یہ پھر آپ کی آزمائش ہے. آپ اس میں یہ نہ کہیں کہ جی کاش میں گھر سے نہ نکلا ہوتا، یا میں اگر ایسا کر لیتا تو میں بھی پاسبل تھا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا اگر میں تھوڑا سا بائک ادھر کر دیتا تو میں بچ جاتا. نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے یہ مصیبت آنی تھی. جو مصیبتیں ہماری لائف میں ہمیں پہنچنی ہیں وہ لکھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں وہ درج ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہے. کچھ مصیبتیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے، ختم ہو سکتی ہے. کچھ مصیبتیں صدقہ دینے سے کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. مگر اللہ رب العزت نے ہمیں آزمانا تو ہے نا. انسان ہے ہی آزمائش ہے اس دنیا کے اندر. انسان کی لائف ٹوٹل آزمائش پہ ہے. تو انسان جب اس دنیا کے اندر رہے گا تو اس کو مصیبتیں بھی پہنچیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، فاقے بھی آئیں گے، اس کو ڈر بھی لگے گا. وہ محنت کرے گا، اس کی محنت بھی ضائع ہوگی. وہ محنت نہیں کرے گا، اس کو بہت سارا پھل بھی مل جائے گا. یہ ساری آزمائشیں ہیں.
اور جب انسان یہ آزمائشیں عبور کرے گا، یہ پار کرے گا، اس میں کامیاب ہوگا، تو وہی اصل کامیابی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ تقدیر کے اندر اللہ رب العزت نے وہ چیزیں لکھی ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر اسٹرگل کرنے کی یا ان چیزوں کو چینج کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ قرآن میں کسی بھی جگہ پہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنے موت کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ موت کی تیاری کرو، آئے گی، جب بھی آئے گی۔ یا آپ کس گھر میں پیدا ہوئے اس پہ آپ افسوس کرو کہ ہائے افسوس میں کیوں یہاں پیدا ہو گیا، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کے اختیار میں ہے نماز پڑھنا، اگر یہ چاہے تو نماز پڑھے گا، یہ نہ چاہے تو نماز نہیں پڑھے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بے شمار بار فرمایا ہے کہ آپ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پری ڈیسیجن نہیں ہے، پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، میرے راستے میں خرچ کرو، مدد کرو لوگوں کے ساتھ، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تعمیر رکھو تاکہ آپ لوگ بکھر نہ جاؤ، میرے راستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں ہمیں وہ چیزوں، ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے، جس کے اوپر ہمیں اختیار ہے، فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے، قوت ہے ہمارے اندر، اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ یہ قوت کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی۔ جانور کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا ٹھیک ہے کیا برا ہے، بس اس کو اللہ رب العزت نے پری ڈیسائیڈڈ لائف دی ہے، بس اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے کہ اس جانور نے کیا کرنا ہے، کیا کھائے گا، کدھر جائے گا۔ انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کیونکہ سب مخلوقوں میں سے افضل ہے، اور سب سے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے عقل دیا ہے، یہ خود فیصلہ کرے عقل سے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے فری ول دیا ہے، ہم اس فری ول کا اچھا فائدہ اٹھائیں، خود فیصلے کریں اپنی لائف کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو تقدیر پر نہ ہم پھینکے کہ جی یہ سارا کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، نہیں، یہ ایک بالکل غلط ایک مائنڈ کانسیپٹ ہمارا بنا ہوا ہے، بلکہ ہم فیصلے اپنے خود کریں، اپنے تقدیر کو خود بدلیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہم اپنے تقدیر کو خود بدل سکتے ہیں۔ ہم ابھی اگر چاہیں کہ آج ہی ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں پڑھوں گا، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو آپ پڑھ لو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ نہیں جی نہیں پڑھنی آج، کل پڑھو گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری مرضی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہم نے چل کر اپنی لائف گزارنی ہے، اور پھر اللہ کے آگے کھڑے ہو کے ہم نے جواب دینا ہے اللہ کے سوالات کا۔ اللہ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ بندے بتاؤ، میں نے آپ کو فری ول دیا تھا، آزاد بنایا تھا، جب آپ پیدا ہوئے ہو، آپ نے لائف گزاری ہے، تو میں نے آپ کے رزق کا ذمہ میں نے اٹھایا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ لوگوں پہ پناہ رزق دینے والا ہے، آپ لوگوں کے رزق کا ذمہ میں نے لیا، آپ لوگوں کی زندگی اور موت کا ذمہ میں نے لیا ہے، آپ لوگوں کو عزت اور ذلت یہ جو ذمہ داری ہے یہ میری ہے۔ تو جب انسان کو یہ تین چیزیں مل گئی، رزق اور اس کی موت اور عزت اور ذلت، تو پھر کیا رہ گئی؟ تو انسان آزاد ہو گیا۔ ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد بنایا ہے۔ اب ہماری مرضی، انسانوں کی مرضی کہ کوئی سانپ کی طرح زمین کے اوپر رہتا ہوا چلے، یا جو پر اللہ رب العزت نے دیا ان پروں کو ہلا کے ہم اڑیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں، اور آزاد بندہ پھر اڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیر کے غلط معنی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو سانپ بنایا ہوا ہے جو زمین کے اوپر رینگ رہے ہیں، تقدیر کے اس غلط کنسپٹ کی وجہ سے۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا، اور میری بات بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تقدیر کے معاملے کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے ہوسٹ عامر علی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔